وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. ہر طرح کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی وحدہ لا شریک لہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر تعریف، حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل ویال، ازواج مطہرات، تمام اصحاب اجمعین اور متبعین پر سلامتی فرمائیں۔ حضرات گرامی، آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھا ہے۔ انشاءاللہ آج خطبہ عنوان یا آپ کے سامنے جو بات میں رکھوں گا، انسانی زندگی میں شکر کی اہمیت۔ انسان ہے، زندگی میں ہر طرح کی اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو جب خوشی لاحق ہوتی ہے، جب خوشحالی آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب مومن کو پریشانی آتی ہے، جب مومن کو تکلیف ہوتی ہے، صبر کرتا ہے، ہر حال میں اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہر حال میں مومن سے خوش ہوتا ہے۔ خوشحالی کی طور پر جب اللہ ان کے نعمت سے نوازتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ جب پریشانی آ جاتی ہے، جب بیماری آ جاتی ہے، تکلیف آتی ہے، صبر اختیار کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس طریقے سے مومن کی زندگی میں اللہ کی نعمت قدم قدم پہ بھری ہوئی ہے، لمحہ بہ لمحہ اللہ تعالیٰ کی نعمت شامل ہے، لیکن ہم ان نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ حضرت گرامی، ابھی ہم نے عید الاضحیٰ قربانی کی عید سے گزرے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جانور ذبح کیا، اللہ کے راہ میں جانور ذبح کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے جانور ذبح کیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق جانور ذبح کر کے یہ کہا کہ اللہ تیرا حکم سر آنکھوں پر، اللہ تو نے جو ہمیں حیثیت، اپنے حیثیت کے مطابق ہم نے شکر ادا کر دیا، تیرا نام پہ جانور ذبح کر دیا۔ اس طریقے سے ہم نے عید کی نماز پڑھا، خوشی کے طور پر ہم نے پڑھا۔ عید الاضحیٰ کے دوران ہم نے تکبیرات کہا، تکبیرات پڑھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام کا بلند کیا۔ اس طریقے سے اللہ کی جو ساری نعمت آئی ہیں، کیا ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں اللہ کا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے؟ ہر حال میں ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیجئے، جب انہوں نے دیکھا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے، میرے لال، میرے جگر کے ٹکڑے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، گویا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے، میرے لال، میرے لخت، یہ بتا کہ تیری رائے کیا ہے، تو دل سے کیا بولتا ہے، تیرے سمجھ میں کیا آتا ہے، بول۔ تو بیٹا نے ایک ہی جواب دیا، یا ابت افعل بما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اللہ، اے ابا جان، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا آپ وہ کیجئے، بما تؤمر، جس چیز کا حکم ہے وہ چیز کیجئے۔ جہاں تک میرا سوال ہے، جہاں تک میرا معاملہ ہے، ستجدنی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے، من الصابرین، کہ میں صبر کر لوں گا، صبر کرنے والے سے پائیں گے۔ تفسیر کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، المصباح المنیر، تفسیر کا نام ہے المصباح المنیر۔ وہ کتاب میں ایک آیت ہے، وہ آیت یہ ہے فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، سورہ صافت کی آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا لے کر چلے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے جبرائیل امین آپ کو صفا مروہ کے پاس لے گئے۔ وہاں پر شیطان ظاہر ہوا، تو شیطان کو جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام تو آپ آگے بڑھ گئے ان سے۔ پھر جو ہے نا جمرہ عقبہ کے پاس گیا، وہاں پر دیکھا شیطان ظاہر ہو تو 7 کنکری مارے اور وہاں کے ارکان پورے کرے۔ پھر جمرہ وسطیٰ کے پاس گئے، وہاں پر پھر شیطان ظاہر ہوا، 7 کنکری مارے۔ پھر وہاں سے آنے کے بعد اپنے بیٹے کے پاس آئے، ذبح کرنے تیار ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر کھڑے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان
جب میں ذبح ہو جاؤں گا، جب آپ مجھے ذبح کر چکیں گے، جب اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں گا، مجھے کفن دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، میرے جسم میں صرف ایک سفید کپڑا ہے، میرے جسم میں صرف ایک سفید قمیص ہے، اس قمیص کا وہ اتار لیجئے تاکہ آپ مجھے میرے مرنے کے بعد، تاکہ میرے ذبح ہونے کے بعد آپ مجھے اس کپڑے سے کفن دے سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے بچے کپڑے اتارنے گئے، ابھی اتاری رہے تھے، پیچھے سے آواز آئی، قد صدقت رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ ابراہیم تم نے وہ خواب، تم نے وہ حکم، تم نے وہ اللہ کا آرڈر سچ کر کے دکھایا کہ اگر تجھ سے کہا گیا تھا بیٹا کا ذبح کرو تو بیٹا کو ذبح کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے بلکہ بیٹا کو لا لیے ذبح کرنے کے لیے، اور تمہارے ہاتھ میں چھری ہے، تمہاری حیت، تمہاری عمل دیکھ کر میں خوش ہو گیا، اور میں ایسے ہی نیک لوگوں کو، نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہوں۔ اور جنت کا مینڈھا کھڑا تھا، کہا کہ یہ ذبح کر اور سنت کو اس کو جاری رکھ دو۔ تو آج تک ہم جو قربان کرتے چلے آ رہی ہے سنت ابراہیم وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اپنے بیٹے کو گردن کے چھری چلانے کے لیے، گردن پہ چھری چلانے کے لیے جو چھری لے کر کھڑے تھے، اس چھری کی سنت اور وہی وہ عمل ہے جس کو ہم سنت ابراہیمی کے نام سے ادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے توفیق سے ہم نے کیا، تو یہ چیز کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کا شکر ہونا چاہیے۔ ویسے شکر گزاری کے تعلق سے بات کریں تو بہت ساری باتیں ہیں، جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے آیت پڑھا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ کا فرمان ہے کہ تم مجھے یاد کرو۔ ذکر یاد کرو، ذکر کے معنی ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا، ذال کاف را، 3 لفظ کا یہ عربی ورڈ ہے۔ ذکر یعنی یاد کرنا، کسی کو یاد کرنا۔ فَاذْكُرُونِي، اللہ نے کہا کہ تم مجھے یاد کر، نی یعنی مجھے یاد کرو، اذکرکم، کم آپ کو، میں یاد کروں گا آپ کو، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی شکر ادا کرو، میری شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری کسی بھی نعمت کا انکار نہ کرو، میری کسی بھی نعمت کا انکار نہ کرو۔ اللہ نے کھلے الفاظ میں کہا کہ اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہم کو یاد کرے گا، اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں نوازتا چلا جائے گا، اور اللہ کی ہم کسی کفر کا نعمت ادا نہیں کریں گے، انکار کریں گے تو ایسی صورت میں اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہاں تک کہ ان بطش ربک لشدید، کہ مومنو یاد رکھو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اگر اللہ کسی کو پکڑنے آ جائے تو کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں گے تو اللہ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میرے بندو یاد رکھو اگر تم میری شکریہ ادا کرو گے تو اور میں زیادہ کروں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہارے نعمت کا اضافہ کرتے چلا جاؤں گا، مزید زیادہ کرتے جاؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم انکار کرو گے، اگر اس میری نعمت کا کفران کرو گے تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، بے شک میری عذاب بھی بہت سخت ہے، میں تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کروں گا۔ تو آئیے میرے اسلام بھائیوں، جہاں تک شکر کی بات ہے تو عرب علماء بتاتے اس سلسلے میں کہ شکر کی 2 پارٹ ہے، 2 جز ہے۔ کیا کہا؟ ارکان الشکر 2، شکر کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ، پہلا حصہ کیا ہے؟ الاعتراف بالنعمہ، کہ آدمی دل میں اللہ کے شکر کا اعتراف کرے، قبول کرے، دل میں آدمی کیا کرے؟ پہلے قبول کرے وہ چیز کو، تب جا کے ہمارا شکریہ زبان سے نکلے گا۔ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اچھی زندگی دیا، تو جب ہم زندگی کو ہم مان لیں گے، قبول کریں گے، تب جا کے ہماری زبان سے شکر کا لفظ نکلے گا۔ تو اس لیے کیا کہا رہا علماء؟ سب سے پہلی بات الاعتراف بالنعمہ، کہ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کی نعمت کو مان لینا، یہ شکر کا ارکان ہے۔ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، سفر میں گئے ہوئے۔ اللہ کے رسول عام طور سے جنگ و جدال کے لیے سفر کرتے تھے زیادہ، یا یہ کہ کسی سے صلح کرنا، کہیں پر دعوت تبلیغ، اسی لحاظ سے اپنے طور پر کبھی بھی آپ نے شوقیہ طور پر زندگی پوری میں سفر نہیں کیا آپ نے۔ تو اللہ کے رسول سفر میں تھے تو ایک سفر کی حالت بتاتے ہیں کہ اس دن بارش ہوئی تھی، ابھی کل بھی بارش ہوئی آپ کے یہاں، تو بارش ہوئی تھی رات کو،
تو یہ حدیث قدسی ہے. زید بن خالد الجہنی کہتے ہیں ان نبی قال اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر فاما من قال متعنا بفضل اللہ ورحمتی فذلك مؤمن بی کافر بالکواکب واما من قال متعنا بالنوائی کذا و کذا فذلك کافر بی مؤمن بالکواکب. متفق علیہ. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. اور حدیث کا راوی زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، رات کو بارش پڑی تھی، صبح ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج میرے کچھ بندے ایمان کی حالت میں صبح کیے اور کچھ بندے کفر کی حالت میں صبح کیے. صحابہ سبھی لوگ ہیں، پوری صحابہ کی جماعت ہے. اللہ کا صبح اٹھ کر نماز کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کچھ بندے، کچھ لوگ ایمان کی حالت میں صبح کیے اور کچھ لوگ کفر کی حالت میں. اب ایمان کی حالت میں صبح کیے تو بات اچھی لگ رہی ہے، لیکن کفر کی حالت میں کیا بولتا اب سب کو ٹینشن چالو، سب کی پریشانی میں یہ کیا بات ہوئی، اب ہم میں سے کون کافر ہے، ہم میں سے کون کافر. اللہ کے رسول نے اس کی تفصیل بتایا کہ ایسا کیوں کہا اللہ کے رسول. اللہ کے رسول فرمایا کہ دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں تمہارے سامنے کہ کچھ لوگ ایمان کی حالت میں صبح کر کچھ لوگ کفر کی حالت میں، تو دیکھو بات یہ ہے فَأَمَّا مَنْ قَالَ، چونکہ بارش ہوئی تھی صبح اٹھ کر لوگوں نے اپنی رائے دیا. کسی نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی، چلو بھائی ٹھنڈا ہو گیا معاملہ. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ ستارہ یہاں نہیں وہاں تھا اس واسطے بارش ہوئی. الگ الگ رائے دی. تو رائے دینا کتنا بھاری پڑا وہ دیکھیے. اللہ نے کیا کہا کہ کچھ لوگ ایمان کی حالت میں صبح کیا اور کچھ لوگ کفر کی حالت میں. تو اللہ سے فرمایا فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُتِعْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، جس نے یہ کہا کہ اللہ کے مرضی سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے بارش ہوئی ہے، وہ مومن ہے، مومن بھی، وہ میرے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ کافر بالکواکب، اور ستارے کو ماننے والے نہیں ہیں، ستاروں کا انکار کرتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ قَالَ، لیکن جن لوگوں نے یہ کہا مُطِرْنَا بِالنَّمَاءِ کَذَا وَکَذَا، کہ بارش جو ہوئی، بارش ہونے کی وجہ فلاں فلاں وجہ ہے، فلاں فلاں چیز کی وجہ سے بارش ہوئی، یہ ستارہ یہاں آیا، آج موسم ایسا ہے، آج کا دن ایسا ہے، آج کا مہینہ ایسا ہے. جنہوں نے یہ قیاس لگایا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، اللہ نے کہا کہ یہ سارے لوگ میری نعمت کا انکار کرنے والے ہیں، سارے لوگ مجھے انکار کر دیے. وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، اور ستاروں کے ماننے والے یہ لوگ سب کے سب. تو دیکھیے اللہ کی نعمت کا نہیں ماننا، اللہ کی نعمت کو دل میں نہیں ماننا، ہم کفر تک جا سکتے ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. اور اس حدیث کا راوی حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ آدمی کو کسی بھی چیز کے لیے وجہ ڈھونڈنا نہیں چاہیے. وجہ تو ہوتی ہے لیکن وجہ سے پہلے اللہ کا ہاتھ ہے، وجہ سے پہلے، سبب سے پہلے اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ ماننا آپ کو ضرور، لیکن عمل بھی ضروری ہے. صرف اللہ پر چھوڑ دیے ہم نماز کے لیے جائیں گھر میں سوئے رہیں گے، اپنے آپ آئیں گے یہاں پر؟ آپ کو چل کے آنا پڑے گا، آپ کو چل کے آنا پڑے گا، تب جا کے ہوگا. اللہ کی توفیق ہوئی نہ ہوئی. دوسری چیز جو ہے کیا ہے، اور ایک چیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ کو ایک چیز کیا بتائیں گے، ایک تو یہ ہے کہ الاعتراف بالنعمہ، کہ آدمی کا اللہ کی نعمت کا اعتراف کرنا، ایک ہو گیا. دوسری چیز کیا ہے، التحدث بها والثناء علی المنعم، کہ آدمی کو نعمت کا دینے والے کی تعریف کرنا ہے. اللہ نے جو دیا اللہ کی تعریف کرنا ہے. ایک تو ماننا ہے دل میں، دوسری زبان سے اللہ کی تعریف بھی کرنا ہے، تب جا کے آپ کا شکر ہوگا، اور نہ شکر نہیں ہو سکتا. ایک حدیث آپ کو سنائیں گے جس کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس حدیث کی امام مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قالت فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتین، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول کو غائب پا میں نے گھر میں. اللہ کے رسول میری باری میں میرے گھر میں سو رہے تھے، اور ہونا یہ ہے کہ میرے گھر میں رہیں آپ، لیکن اللہ کے رسول گھر میں نہیں ہے میرے. تو مجھے ڈاؤٹ آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے رسول بیچ رات میں اٹھ کر کسی میرے سوکن کے پاس چلے گئے.
اس لیے حضرت عائشہ کیا کیے ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی تو کیا ہوا؟ فلمست المسجد فاذا هو ساجد وقدمه منصوبة وهو يقول، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں جب نکلی تو میں نے احساس کیا کہ اللہ کے رسول مسجد میں ہے، مجھے محسوس ہوا ہے کہ اللہ کے رسول مسجد میں ہیں۔ تو اس وقت مسجد میں کوئی لائٹ وغیرہ نہیں تھا، بیڈ لائٹ جیسا ہم رات کو جاتے زیرو لائٹ ڈال کے چلے جاتے، تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا وہاں پر، کوئی چراغ وراغ نہیں چل رہا تھا، ایک دم پوری اندھیری تھی۔ لیکن اللہ کے رسول وہاں ہے، اللہ کے رسول آواز سے کیچ کیا، آواز سے پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول ہے۔ جب آئے ڈھونڈتے ہوئے تو اللہ کے کس حالت میں؟ وَهُوَ سَاجِدٌ وَقَدْمَاهُ مَنْصُوبَتَيْنِ، اللہ کے رسول کی سال میں پایا کہ اللہ کے رسول سجدے کی حالت میں اور آپ کی دو پیر زمین میں گاڑے ہوئے، تو پیر سجدے کی حالت، دو پیر کھڑے رہیں گے ہمارے پچھلے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ میں نے اس حال میں اللہ کے رسول دیکھا، وَهُوَ يَقُولُ، اللہ کے رسول بار بار کہے چلے جا رہے ہیں، بار بار کہے چلیے ایک بات، کیا کہہ رہے ہیں؟ اعوذ برضاک من سخطک واعوذ معافتک من عقوبتک واعوذ منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اللہ تعالیٰ میں تیری سختی سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے رضا کے ذریعے سے، تیری خوشنودی کے ذریعے سے، اے اللہ تیرے مغفرت کو طلب کرتا ہوں تیری سزا سے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں وہ تمام تر نعمتوں سے، تمام تر نعمتوں کے ذریعے سے جو تو نے اپنے لیے اپنی تعریف کو واجب سمجھائے، تمام نعمتوں اور تمام تر تعریفوں کے ذریعے سے میں تجھے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول بار بار یہ دعا پڑھے چلے جا رہے ہیں، بار بار کہے چلے جا رہے ہیں، اللہ کی ذات کا اقرار کرنا، اللہ کی ذات کا اقرار کرنا، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ عذاب دینے والے ہیں، اللہ خوش ہونے والے ہیں، انہ کان توابا، اللہ نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ تو توبہ بار بار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے اللہ اس چیز کو قبول کرے۔ تو اللہ کے رسول بار بار یہ دعا پڑھے جائے، اللہ تیری سختی سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ تیری خوشنودی کو چاہتا ہوں، اے اللہ تیری معافی طلب کرتا ہوں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے کہا تیرے میں اتنا تعریف نہیں کر سکتا جتنا تو نے اپنے اوپر تعریف کیا ہے، اپنے لئے کہ میں یہ سب کچھ تو نہیں کر سکتا لیکن میں تجھ سے پناہ بہرحال مانگ رہا ہوں۔ اب دیکھیے دو چیز بیان ہونا، ایک چیز یہ ہے کیف نکون من الشاکرین، اب ایک سوال بچ جاتا ہمارے لیے، کیف نکون من الشاکرین، کہ ہم شکر گزار بندہ بنیں گے کیسے؟ پھر ہم شکر گزار بندہ بنیں گے کیسے؟ آئیے اس کو بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بتقوی اللہ تعالی والعمل بطاعتہ، سب سے پہلی بات ہے اللہ سے تقوی اختیار کرنا، نیک عمل کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، تین بات، نیک عمل کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا اور تقوی اختیار کرنا۔ جیسے تقوی کے بارے میں اللہ نے بہت سارے مقامات کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ نے کئی مقامات پر یہ لفظ کا استعمال کیا ہے، تو اللہ سے ڈرنا سب سے پہلی بات، اور دوسری بات عمل، اور عمل کے ذریعے سے بطاعتی، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا جنگ بدر کا سورہ آل عمران میں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے کہا کہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کیا بدر کے دن میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بہت کمتر تھے، أَذِلَّةٌ کمتر تھے، یعنی دشمن زیادہ بھی تھے، ان کے پاس کافی ہتھیار بھی تھے اور پوری طریقے سے تیاری کے سائے ہوئے تھے، اور تمہارے پاس تعداد بھی کم ہے، ہتھیار بھی کم ہے، اور تم کم آدمی ہو، ان سے لڑنے کے لیے مقابلہ بھی کم کر سکتے ہو، تو اسی لیے تم کمتر تھے لیکن اللہ نے تمہاری مدد کیا، تو اسی لیے تم کو کیا کرنا، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا چاہیے، لعلکم تشکرون، کہ تم شکر گزار بندہ بنو۔ تو جنگ بدر کا معاملہ کیا تھا؟ سن 2 ہجری میں پیش آئی جنگ بدر، رمضان کا مہینہ تھا، 17 رمضان کو جنگ بدر پیش ہوا تھا، اور جنگ بدر جب پیش ہوا تھا تو جنگ بدر میں کیا ہوا؟ 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قید کیے گئے،
اور مدینہ کے گلے میں گھسیٹتے ہوئے مسلمان لائے ان کو. کیسے لائے مسلمان؟ گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتے ان کو لے کر آئے. اور ان کے سر کیا تھے؟ مدینہ کے اندر جھکے ہوئے تھے. وہ سر جھکے ہوئے چل رہے تھے ان کے ساتھ, پیچھے پیچھے چل رہے تھے. اور مسلمان سر اونچا کیے ہوئے اللہ کی مدد سے آگے آگے چل رہے تھے. تو اللہ نے بدر میں وہ مدد کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جب کافر کی طرف سے عتبہ, شیبہ, ولید, 3 بہترین سوار آیا, ایک دم قریش کے سب سے ماہر لوگ تلوار چلانے میں. جب وہ لوگ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, عبیدہ بن حارث اٹھو, حمزہ بن عبد المطلب آپ چلیے, علی تم چلو. کتنے لوگوں کا نام لیا؟ 3 لوگوں کا نام لیا. عبیدہ بن حارث چلو, امیر حمزہ بن مطلب آپ بھی چلو, حضرت علی سے کہا تم بھی چلو. اس طریقے سے تینوں کو بھیجا. عتبہ جو تھا بالکل معمر تھا, عمر میں سب سے زیادہ تھے. عبیدہ بن حارث سے ان کا مقابلہ ہوا. اور شیبہ ایک دم جوان تھا, ایک دم بالکل کم سے کم جو ہے نا وہ 35 سال کے قریب تھا, 35-40 سال قریب تھا, ایک دم ادھیڑ عمر کا جوان تھا. امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے مقابلہ ہوا. اور ولید جو تھا یہ عتبہ کا بیٹا ہے. ولید عتبہ کا بیٹا تھا, ایک دم بالکل ینگ اسٹار نوجوان تھا. حضرت علی کے ساتھ کا مقابلہ ہوا. تو اس میں کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبید اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے مقابلہ شروع 2 ہی منٹ میں چیت ختم کر دیے, ایک دم مار کو کاٹ کو چیر پھاڑ کر رکھ دیے. اور عبیدہ بن حارث اور عتبہ دونوں نے ایک دوسرے کو مارا, دونوں کے تلوار سے ایک دوسرے زخم ہوئے. عبیدہ بن حارث رضی اللہ زخم سے چوروں کا نیچے گرے اور ان کی زبان بند ہو گئی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ جیسے فارغ اپنے دشمن سے اپنے شکار سے جھٹ پٹا کے ان کے بعد ٹوٹ پڑے اور عتبہ کو بھی ختم کر دیے. اور عبیدہ بن حارث کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کر لیا, اپنے خیمہ میں اپنے ٹیم میں لے کر آ گئے یہ لوگ. تو یہ جو معاملہ تھا ایک منظر تھا, ایک ایسا منظر تھا کہ ایک ہی جست میں ایٹ اے ٹائم کافروں نے اپنے بہترین 3 شاہ سوار کو گنوا چکے تھے. 3 آدمی کو, ایسے 3 آدمی مکہ کے اندر اکیلا ہوتے 100 کے برابر تھے یہ لوگ. 3 آدمی اکیلے ایک ہی ٹائم میں ختم ہو گئے. جب تو ان کے دماغ گھوم گیا, ان کو سمجھ میں رہا تھا کیا کرے کیا جواب دے. اب اس کے بعد ہنگامی لڑائی شروع ہو گیا. اب بس جو جس کو چاہے مارتے چلے گئے. یہاں تک کہ مکہ میں لوگ جب بھاگ کر چلے گئے تو کیا ہوا, ابو سفیان بھاگتے ہوئے گئے. ابو لہب پریشان ہیں, پیچھے کی خبر سن کے کہا کہ بیٹا تمہارے پاس صحیح خبر ہے, بتاؤ کیا چلا وہاں پر. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بعد میں ایمان لائے تھے. انہوں نے کہا کہ چچا جان کیا بتاؤں, بس کچھ نہیں, ہم گئے وہاں پر, لڑائی شروع ہوئی ہماری, ہم اپنی کاندھا دیے ان کو اور وہ ہم کو جیسے چاہتے تو ویسے مارتے تھے کاٹتے تھے. کوئی چیز ٹکتی نہیں تھی ان کے سامنے, کوئی بھی چیز ٹکتی نہیں تھی. پھر بھی میں لوگوں کا برا تو نہیں بولتا, میں اصل میں بات یہ کہ ہماری مدبھیڑ, ہمارا مقابلہ کسی اور چیز سے ہوئی تھی, وہ کسی ٹکنے ہی نہیں دیتے تھے. کیا تھی؟ اللہ کی مدد. کیا تھی؟ اللہ کی مدد. کہ آج ہمارے پاس اللہ کی مدد نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی. میں کہتا ہوں ممبر میں ٹھہر کر اللہ کی مدد ضرور آئے گی, اور آ رہی ہے تبھی آج ہم زندہ ہیں. اور نہ دشمن ہمارے کیسے ہیں آج, دشمن ہمارے آج کیسے ہیں؟ آج ہم ہی کو یہاں سے نکالنا چاہ رہے. نکال سکے؟ بولو نکال سکے؟ نہیں, آج بھی نہیں نکال سکے, کل بھی نہیں نکال سکیں گے, قیامت تک بھی نہیں نکال سکیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مومن کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہے. مسلمانوں بس ہم کو عبادت کی ضرورت ہے, اپنے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, اپنی زبان پر شکریہ لانے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ہمارے مساجد میں قنوت نازلہ ہو رہی تھی چند دن پہلے. قنوت نازلے کا اثر ہے کہ آج دشمن اتنا کمزور پڑے ہوئے ہیں کہ دشمن خود سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو کہ ہم مسلمان کو کیسے کنٹرول کریں. کبھی کنٹرول نہیں کر سکتے. اللہ کی طرف سے اسلام اللہ کی طرف سے ہیں, ہم چاہے مانیں نہ مانیں لیکن اللہ کی طرف سے. اسی لیے اللہ سے فرمائے, کیا فرمائے, قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن قانعا اشکر الناس تکن اشکر الناس, کہ تم قناعت شار بن جاؤ
تو لوگوں میں سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والے تم ہی بن جاؤ گے۔ خناس شاعری مطلب کیا ہے؟ جتنا ملا، جیسا ملا، ہم اللہ سے خوش ہیں، اللہ سے خوش، اللہ کو شکوہ نہیں ہے۔ غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے، غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ کے پاس غریب ہے، آپ کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ کے پاس اچھا کپڑا نہیں ہے، آپ اچھے کھاتے پیتے میں، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اما عائشہ کیا کہتی ہے؟ ماں عائشہ کیا کہتی ہیں؟ کبھی کبھی ایک چاند گزر کے دوسرا چاند بھی آ جاتا تھا، تب بھی ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آج ایسا کوئی گھر بتا دو میرے اسلامی بھائیوں جس کے گھر میں کھانا نہ ہو۔ آج کوئی ایسا گھر بتا دو جس کے گھر میں عید میں کپڑا نہ آتا ہو۔ کوئی ایسا آدمی جس کے کم سے کم 3 جوڑے آج کے دن میں کپڑے نہ ہوں، 3 جوڑے بتا دو۔ کوئی ایسا آدمی جس کے جب میں 100 روپیہ نہ ہو، ایسا کوئی آدمی نہیں ہے۔ اللہ ہر طرح سے ہم کو بہتر رکھا وہ زمانے سے۔ وہ صحابہ، جب صحابہ ایک ایسے وقت میں گزر رہے تھے جن کے لیے کچھ کھانا پینا بہت مشکل ہو جاتا تھا، پھر بھی جو ہے نا انہوں نے ایسے جو ہے نا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسی نعمتیں آتی چلی گئی، ایسی نعمتیں آئیں ان کے پاس کہ وہ ساری نعمتیں آج ایسی ہو گئی کہ جو نعمتیں انہوں نے پا کر بہت خوش ہوئے۔ ہم آپ کے ایک صحابی کا نام لیں گے اس وقت، حضرت عبدالرؤف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، عبد الرحمن بن عوف جنت میں خوشی کے ساتھ اچھلتے ہوئے داخل ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے خوشخبری دیا تھا ان کے بارے میں، ان کے زندگی میں، کہ حضرت عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں اچھلتے ہوئے خوشی کے ساتھ داخل ہوں گے۔ زندگی میں جیتے جی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور آپ کو ایک نالج کے بات بتا دیتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلا آدمی ایمان لانے والے یہی ہیں، یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والا یہی ہے۔ اگر ایمان لانے کی بات کر تو یہ بھی بات آپ کے نالج کے لیے میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کے رسول جیسے نبی بنے، اور نبی بنے ورقہ بن نوفل کے پاس بلا لگا، اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ نبی ہیں، جب یقین ہو گیا آپ کو کہ آپ نبی ہیں، تو آپ نے مجلس بٹھا۔ مجلس میں کون کون تھے؟ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ پہلے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ دوسرے میں، مرد حضرات میں، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ لونڈیوں میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بچوں میں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ غلاموں میں۔ کتنے آدمی کے نام لے؟ 5 آدمی کے نام لیا میں۔ پھر سے آپ کو بتاتا ہوں، سن لیجئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 آدمی کی ٹیم سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا۔ سب سے پہلے یہی ہے اسلام کی بنیاد، یہی اسلام کی بنیاد۔ یہاں سے آگے اسلام چلا، یہاں سے آگے اسلام چلا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول کیے، گھر سے باہر نکلے، گھر سے باہر نکلنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی ہے۔ آپ نے ابو عبیدہ جرہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام کی دعوت دی ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ دعوت دی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دعوت دی ہے۔ اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جتنے چہیتے تھے، جتنے لوگوں سے تال میل تھے، جتنے لوگوں سے ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، تمام لوگوں سے ملتے چلے گئے اور اسلام کی دعوت دیتے چلے گئے، یہاں تک کہ دار ارقم، کوہ صفا پہاڑی کے پاس اللہ کے رسول مرکز بنائے ہوئے تھے، کیونکہ مکہ میں لوگ ڈسٹرب کر رہے تھے، اسلام کی دعوت کا کام کرنے ڈسٹرب کر رہے تھے، تو کوہ صفا کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مرکز بنائے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبدالرؤف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی تعلیم دار مسلمان بن گئے۔ بس شروع میں اسلام لانے والوں کی حالت آپ جان ہی رہے ہیں، شروع میں اسلام لانے والوں کی حالت آپ جان ہی رہے، کیسے کیسے ستائے لوگ، کیسے کیسے مارے پیٹے، کیسے کیسے لوگ کہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ ایمان لائے تو ان کا چچا ان کو حاصیر میں لپیٹ کر، چٹائی حاصیر میں لپیٹ کر ان کے ناک میں دھواں دیتے تھے۔ بتاؤ کسی کے ناک میں دھواں دے تو کیسی حالت ہوتی،
एकदम घुटते ऐसा लगता था कि वो मर जाएंगे, अधमरा होता था, तब उनको छोड़ते थे। जब उनके यकीन आ रही तो मर जाए, जब छोड़ते थे उनको। ये हालत थी हज़रत उस्मान गनी की। उस्मान गनी की जो बड़े मालदार आदमी, बड़े कबीला वाले, उनका हाल ये था। हज़रत अबू रऊफ़ रज़ी अल्लाह हिजरत के लिए निकले बीवी बच्चों साथ, आकर उनके बीवी वाले पकड़ लिए, क्या ये हमारी बच्ची, इसको नहीं ले आ सकते। बीवी अलग हो गई, बच्चों को उनके खानदान पकड़ लिया, तुम जाओ तुम्हारे जान जाने, या हम बच्चे को नहीं आते, वो एक तरफ हो गए, तीनों तीन तरफ हो गए। हज़रत अबू रऊफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तरीके से जो है ना आप किसी तरह से हबशा का भी हिजरत किए, मक्का से मदीना का भी हिजरत किए। मदीना आए, अल्लाह के रसूल ने भाईचारा करवाया। भाईचारा करवाया तो कैसा हुआ, हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे अब्दुर रऊफ़ का भाईचारा हुआ। साद बिन रबी ने कहा कि देखिए अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत दे। देखिए साहब रसूल कहना, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। क्या कहते हैं कि भाई अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा दौलत दिया है, बहुत मालदार बनाया है, मैं मेरे माल को 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ, आप एक हिस्सा ले लीजिए और एक हिस्सा छोड़ दीजिए। अल्लाह ने मुझे 2 बीवी दिया है, अल्लाह ने मुझे 2 बीवी दिया है, एक को मैं तलाक देता हूँ, दोनों को आप देख लीजिए, जो आपका पसंद लगे मैं उसको तलाक देता हूँ, आप इद्दत ख़त्म होना उसको आप निकाह में ला लीजिए। कुर्बान जाइए वो सहाबा के ऊपर कि वो सहाबा ने अल्लाह के वास्ते इतनी ज़्यादा कुर्बानी दिए, इतनी ज़्यादा लुटाएं कि हम आज सोच भी नहीं सकते। कोई अपने बीवी को छोड़ने तैयार हो जाए, कोई अपने माल को कुर्बान कर दे, तो कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे दौलत दिया है, अल्लाह की नेमत को एतराफ़ करते कहा कि मेरी दौलत बहुत ज़्यादा अल्लाह ने दिया है, आप ले लीजिए। हज़रत अब्दुर रऊफ़ रज़ी अल्लाह ताला कहते कि नहीं भाई साहब, मुझे ये काम कीजिए, आपकी मंडी कहाँ है, आपका बाज़ार का वो बता दीजिए, मैं कुछ कारोबार कर लूँगा। हज़रत रऊफ़ रज़ी अल्लाह जाते हैं, रद्दी माल खरीद के लाते हैं, स्टार्ट करते कारोबार, अल्लाह बरकत देता है। यहाँ तक कि एक दिन खुशबू लगा हुआ है, आए हुए अल्लाह के सामने, कहा क्या अब्दुर्रहमान क्या बात है, खुशबू में लदे हुए, क्या अल्लाह मैंने निकाह कर लिया है। क्या निकाह कर लिया? क्या हाँ भाई शादी तो हो गई, निकाह तो हो गया, तो आप तो वलीमा करो। कहा कि ठीक है वलीमा कर देंगे। वलीमा कर लिया। क्या अल्लाह के रसूल दुनिया मुझ पर फरिफ्ता हो गई है। कौन कह रही है बात? अब्दुर्रहमान रऊफ़ कह रहे हैं, दुनिया मुझ पर फरिफ्ता हो गई, मैं मिट्टी में हाथ रख रहा हूँ तो उसके नीचे से सोना निकल रहा है, वहाँ मुझे सोना मिल रहा है अगर मिट्टी पे हाथ रख रहा हूँ तो। यहाँ तक अब्दुर रऊफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के राह में ऐसे लुटाए जिसको हम सोच भी नहीं सकते। जंग बदर पेश आया, जंग बदर में अब्दुर रऊफ़ रज़ी अल्लाह ताला 4000 दीनार लेकर अल्लाह के रसूल के पास ला कर रख दिया। वो तंगी हालत में तंगी ला कर रख दिया। सिर्फ दौलत ही नहीं दिया बल्कि उसके साथ साथ खुद जंग में शामिल है और ऐसे जंग लड़े कि सब लोग देखते रह गए। जंग उहुद आया, जंग उहुद के मौके पर भी जो है ना उन्होंने कई हज़ार जो है ना खर्च किए। यहाँ तक के जंगों में ऐसे शामिल हुए, जंग उहुद में मामला ऐसा हुआ कि जो है ना थोड़ी देर के लिए काफिर मुसलमान पर भारी हो गए। किताब का नाम अब बता रहा हूँ, हयात सहाबा का दरख्श पहलू, उस किताब में लिखा गया है हज़रत अब्दुर रऊफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में 80 से ज़्यादा ज़ख्म आए थे उनके जिस्म में। जंग के ख़त्म के बाद देखा गया 80 से ज़्यादा ज़ख्म उनके जिस्म में लगे थे और बाज़ ज़ख्म ऐसे थे कि अंदर हाथ घुस जाता था जिस्म में, इतने बड़े बड़े ज़ख्म थे। और जंग उहुद में ऐसे ज़ख्म लगे कि बाद में आप पैर के रग कट जाने की वजह से आप थोड़े लंगड़ा के भी चलने लगे थे। हज़रत अब्दुर रऊफ़ रज़ी अल्लाह ताला सिर्फ ही नहीं, पूरी ज़िंदगी अपने ऐसे गुजार दिए कि जो ज़िंदगी की मिसाली ज़िंदगी। एक दिन हज़रत रऊफ़ रज़ी अल्लाह ताला बैठे हैं, उनके सामने बेहतरीन किस्म का खाना लाया गया। अल्लाह की तारीफ़ करते कहा कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। कहते हैं कि मुसअब बिन उमैर मुझसे बेहतर थे ईमान में, मुसअब बिन उमैर मुझसे बेहतर थे ईमान में, लेकिन जंग उहुद में जब वो शहीद हो गए उनके लिए कफन लाई गई। कफन जो उड़ाया गया उनको, वो कफन उनके जिस्म को काफ़ी नहीं था। सर की तरफ खींचा जा रहा है तो पैर खुल जा रहा है, पैर की तरफ खींचा जा रहा है सर खुल जा रहा है। अल्लाह के रसूल से खबर दी गई कि अल्लाह के रसूल मुसअब बिन उमैर की कफन जम नहीं रही है, कफन ठीक नहीं है। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला कफन ठीक नहीं है, पैर खुल जा रहा है या तो फिर सर खुल जा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक काम करो, उनको कफन सर की तरफ से उड़ा दो, सर की तरफ से ढाँप दो और पैर की तरफ जो है इज़्खुर घास डाल दो, घास डाल दो पैर की तरफ।
یہاں تک گھاس والے کفن لے کر سو گئے احد میں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کے حضرت عبد الرؤف رضی اللہ رونے لگے، زاروں کا تو رونے لگے، تاکہ وہ ہم سے بہتر تھی ایمان میں۔ لیکن آج ہمارے پاس اتنی اچھی غذا، اتنی اچھی چیزیں، اتنی ساری چیزیں آ گئی ہیں، شاید اللہ ہمیں معاف کرے گا نہیں کرے گا۔ تو یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہے تھے۔ تو میرے اسلام بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر اپنی زبان سے کبھی جانے نہیں دینا، اپنی زبان سے جانے نہیں دینا۔ صحابہ تنگ حالی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، تنگ حالی میں بھی اللہ کو راضی کرتے تھے۔ تو آج ہم خوشحال ہیں، آج اللہ کا فضل ہے، اچھا لباس، اچھا کھانا، اچھا مکان، چاہے کرائے کے ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ہم اچھے مکان میں رہ رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھی گاڑی، اچھی سواری ہم کو مل رہی ہے۔ وہ زمانے صحابہ پیدل چل چل کے پریشان ہوتے تھے، پھر بھی وہ لوگ کبھی جو ہے نا پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے معلوم آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان کی ترکہ میں سے ہیں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشی لونڈی ہے۔ اللہ کے رسول کا باپ جب انتقال کر گئے، ان کی جو جائیداد کا یہ ان میں سے ایک لونڈی ام ایمن آئی تھی، ام ایمن اللہ سے ملی تھی۔ جب ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، یہی ام ایمان اللہ کے رسول کو گود لیتے ہیں، اللہ کے رسول ہاتھ پکڑ کے پھر مکہ واپس لاتے عبد المطلب کے ساتھ۔ اللہ کے رسول کا ماں کا پیار دیتے، اللہ سے آگے چل کر ام ایمان کو امی جان کہہ کے پکارتے تھے کہ امی جان، امی جان کہہ کے بولتے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے ہجرت کیے، مبشرات صحابیات کتاب کا نام ہے، مبشرات صحابیات کتاب کا نام ہے، اس میں کیا لکھا ہے ان کے بارے میں؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے سفر کر کے مدینہ جا رہے، 500 کلومیٹر دور، اس وقت کی 500 کلومیٹر دور تھے پیدل۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل نکلے، چلتے چلے جا رہے، چلتے چلے۔ جب ان کو بہت پیاس لگتی تھی، ایک ایسا مالا پیاس لگ گئی، بہت زیادہ پانی ختم ہو گیا اور کوئی کہیں پانی نظر نہیں آ رہا ہے، حلق سوکھنے کے بعد تو انہوں نے دعا کہ یا اللہ، آج مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے اور میں گھر سے ہجرت کر کے نکلی، اللہ تیرے راہ میں، تیرے اسلام کے واسطے نکلے ہوں، اس لیے آج میرے دل کی پیاس، آج میرے سینے کی پیاس کو تو مٹا دے، تو ختم کر دے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں، ایک جھٹکے میں میرے سینے سے، میرے حلق سے پیاس بجھ گئی، پیاس ہٹ گیا، یہاں تک کہ زندگی میں کبھی بھی مجھے پیاس نہیں لگی اللہ کی مدد سے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس طریقے سے صحابہ وہ پیدل چلتے چلے گئے اللہ کے راستے، اللہ کا شکر ادا کرتے چلے گئے۔ تو آج ہم تو بہت اچھے ہیں، تو ہم کو آج شکر گزار نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہم کیول شکر گزار نہیں بننا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ آخر میں ایک بات ہم آپ کو ضرور یاد دلائیں کہ جو عالی شان مسجد میں آپ ہیں، یہ مسجد کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ ہی کی محنت ہے، آپ ہی کا پیسہ ہے، آپ لوگوں نے دیا ہے، آپ لوگوں نے محنت کیا ہے، آپ لوگوں نے ذمہ داروں کو دیا ہے، ذمہ داروں نے محنت کیا، بنا ہے، بڑی اچھی بات۔ لیکن نبی کی مسجد معلوم ہے آپ کو؟ وہ نبی کی مسجد، اللہ اکبر، بارش ہوئی ایک دن، جیسا کہ کل بارش ہوئی ہمارے یہاں، فجر نماز کے لیے آئے، زمین گیلی ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے سجدہ کیا، زمین کی کیچڑ لگ گیا پیشانی میں، سجدے کے بعد اٹھے اور مٹی کو جھاڑنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید بن ثابت سے کہ چھوڑ دے، یہ مسجد کی مٹی مبارک مٹی ہے، برکت والی، اس کو چھوڑ دو، مت جھاڑو۔ صحابہ کہاں سجدہ کیے؟ کیچڑ میں۔ آج ہماری مسجد فریش ہے الحمدللہ، ہر طرح سے بہتر، ہر طرح سے مزین، فین کے تو آج کرنٹ نہیں ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ تو آپ کے مسجد پورے پنکھے چلے ہوتے تھے، کرنٹ نہ ہونے کی وجہ سے پنکھے نہیں چل رہے اس وقت، آپ بھی گرمی میں ہم بھی محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن بات کیا ہے؟ اللہ کا گھر، جب تک اس گھر میں آپ جڑے رہیں گے، جب تک اس گھر میں آپ تعاون کرتے رہیں گے، جب تک اس گھر میں آپ مدد کرتے، اللہ آپ کی مدد کرتا رہے گا، اللہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور بغل والی جگہ ہے، آپ سبھی لوگ جان ہی رہے ہیں، وہ جگہ لے رہے ہیں مسجد کے ذمہ دار، سب کچھ ہو چکا ہے، بس ان کو کلیئر کرنا بھی باقی ہے، سبھی لوگ کا علم ہے، سبھی لوگ جانتے ہیں مسجد کے تمام مسائل۔ میں یہ نہیں کہوں گا آپ گھر سے لا کے پیسہ دے دیجئے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو صرف یاد دلا رہا ہوں۔ کیا یاد دلا رہا ہوں؟ اللہ کے گھر کی خدمت، اللہ کے گھر میں مدد کریں۔ من آمن باللہ، اللہ نے سب سے پہلی بات کہا
जो लोग ईमान रखते वही लोग। तो मतलब ये है कि अगर आप अल्लाह के घर की खिदमत कर रहे हैं, मस्जिद में ताउन कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। वैसे टाइम तो हो रहा है, लेकिन 3-4 मिनट टाइम लूँगा मैं आपका, इजाज़त है ना? 3-4 मिनट मैं ज़्यादा लूँगा। देखिए एक बात, गुंटूर की एक बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। गुंटूर में एक सुद्दापल्ली एक गाँव है, सुद्दापल्ली गाँव, वहाँ पर हमारे एक नौजवान है, नाम नहीं लूँगा मैं। वो नौजवान की कोशिश से बहुत सारे लोग अहले हदीस बने। गैर हदीस इलाका है वहाँ पर, तबलीग जमात की मस्जिद है ऑलरेडी वहाँ पर, लेकिन हमारे कुछ नौजवान अहले हदीस बने। अब वो मस्जिद में जब जाते हैं तो बस हाथ उठाना, आमीन कहना, उससे इख्तलाफ हो ही रहा है। बहुत बार झगड़ा हुआ, बहुत बार परेशानी हुई वहाँ पर, बहुत कुछ हुआ वहाँ पर। तो अब उन्होंने इरादा किया कि यहाँ पर एक मस्जिद तो होना चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से करेंगे। तो एक बार एक प्रोग्राम का इंतज़ाम किया। प्रोग्राम करने का अहले हदीस उलमा को बुलाया गया, दाई आए प्रोग्राम करने का मस्जिद में। तो मस्जिद वाले बोले यहाँ प्रोग्राम आप नहीं कर सकते। क्या क्यों नहीं करेंगे भाई, मस्जिद अल्लाह घर है, दीनी बात बोले, आप भी बैठो, अगर हम गलती बोले तब टोक दो। कहा कि नहीं, ये सब नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी मस्जिद, हमारा प्रोग्राम है, आपका नहीं चलेगा। यहाँ तक के धक्का मुक्की तक आ गया मामला, क्योंकि वहाँ पर अहले हदीस नौजवान वो भी मस्जिद ताउन करते थे, वहाँ पर देते थे पैसा मस्जिद को। कहा कि हमारा क्यों नहीं हक है, हम भी तो इसमें नमाज़ पढ़ते, हम भी तो मुसल्ली यहाँ के, हम भी यहाँ पर पैसा देते, हम भी सब कुछ क्यों। कहा कि नहीं, ये सब नहीं होगा। धक्का मुक्की तक आ गया मामला। नौजवान थे, जोश में आ रहे थे। तो आखिरकार एक मुअम्मर औरत है वो गाँव में, बेचारी बेवा हैं। उन्होंने अपने बच्चों लड़कों से कहा कि चलो ठीक है, हमारे घर के पास आकर करो। उन्होंने कहा कि अल्लाह, अगर मैं मेरा घर दिया तो मैं तो ज़िंदगी भर ये घर देती रहूँगा, लेकिन मेरे अलावा कोई दूसरा कौन देगा। मेरा घर तो है अहले हदीस, मैं तो दूंगा, प्रोग्राम चलेंगे यहाँ पर। अल्लाह कोई दूसरा घर का तो इंतज़ाम करता है, कोई और दूसरे का अहले हदीस बने कोई मोहल्ले में। ये सोचकर बगल वाले को जाकर कहा कि आपके घर में हम प्रोग्राम चलाएंगे, क्या आप तैयार हैं? कहा ठीक है, कर लो। प्रोग्राम चला दिए। उस औरत ने कहा है कि आज के बाद से वो खाली जगह थी, जैसा आपकी मस्जिद के बना खाली जगह है, वहाँ प्रोग्राम हुआ, कहा कि यही मस्जिद बनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, बोलो आप क्या कीमत लोगे, बोलो। उस और ऐलान किया कि यहाँ पर मस्जिद बनेगी अब हमारी, क्या कीमत लोगे, बोलो। जब का जब अपने घर से 2 लाख रुपये लाया और बयाना दे जमात के सामने। एक औरत, बेवा औरत, जब का जब अपने घर से 2 लाख रुपये लाते हैं, लाकर दे देते, कहा कि ये लोग बयाना है हमारे थे, एडवांस है, हम इस जगह को खरीदेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की मदद से यहाँ मस्जिद बनेगी हमारी। अल्लाह का क्या करना हुआ नहीं मालूम, उस औरत को अल्लाह की दुआ कैसे सुन नहीं मालूम। प्रोग्राम ख़त्म हुआ, जमात के लोग वहाँ पर बैठ गए और कहा कि हम ये जगह लेंगे, और ले भी लिया, और मस्जिद वहाँ बन गई है। देखो एक औरत की कुर्बानी। उनको पता नहीं था 2 लाख आएगा कि नहीं आएगा, वापस करेगा नहीं मालूम था। जब का जब 2 लाख रुपए के इंतज़ाम घर से कर दिए, मस्जिद बन गई। तो अल्लाह ताला हर एक से काम लेता है, लेकिन अपने पसंदीदा बंदों से। मेरे इस्लाम भाइयों, आप भी कोशिश कीजिए, आप भी लग रहिए। तो मस्जिद के लिए जो भी आप ताउन करेंगे, अल्लाह ताला आपकी ताउन करेगा। अल्लाह ताला ज़ात मुसलमानों को हमेशा नेक लोगों के साथ उठने बैठने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह ताला, यहाँ पर जितने मुसलमान मर्द औरतें हैं, मौला तमाम लोगों की नमाज को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, अभी ईद कुर्बा से हम गुज़रे हैं मौला, ईद कुर्बा में हमने कुर्बानी का जानवर ज़बह के, अल्लाह तमाम लोग की कुर्बानी को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, जो लोग कुर्बानी नहीं दिए मौला किसी वजह से, अगले साल उनको कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं मौला, जो लोग अभी तो ज़िंदा है मौला, उनके बाप दादा या उनके रिश्तेदार गुज़श्ता साल थे लेकिन इस साल नहीं। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे मौला। ऐ अल्लाह, उनकी कब्र को कुशादा कर दे मौला। ऐ अल्लाह, उनको जन्नत का लिबास पहना दे मौला। ऐ अल्लाह, हमारी कमाई में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी कमाई में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें सूदी कर्ज़ से बचने तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें सूदी कर्ज़ा लेने से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो लोग सूद की कर्ज़ा लिए है मौला, ऐ अल्लाह उनको कर्ज़दारी से ऐ अल्लाह लौटा दे मौला। ऐ अल्लाह, उनको कर्ज़दारी से नजात अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो लोग जाने अनजाने में सूद लेते हैं मौला, उनको सूद लेने से बचने तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, सूदी कर्ज़ा लेने से बचने तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें पंजाना नमाजी बना। ऐ अल्लाह, हमारे तमाम नौजवानों को मौला माँ बाप की खिदमत गुजार बना मौला, माँ बाप के फर्मा बरदार बना मौला। ऐ अल्लाह, 5 वक्त नमाज़ पढ़ने तौफीक अता फरमा।
مولا کریم مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تعالی ہمارے زندگی میں خوشیاں لا دے مولا، اے اللہ ہمارے زندگی جو بھی تکلیف ہے اس کو دور فرما، اے اللہ ہمارے زندگی میں خوشحالی عطا فرما، اے اللہ جو تنگ دست ہے مولا، تنگ حال ہے مولا، اللہ ان کی زندگی میں خوشیاں لا دے مولا، اے اللہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں مولا جن کے گھروں میں جوان بچے ہیں مولا، اے اللہ دن و رات سوچتے مولا رشتے کے مولا، اے اللہ ان کے گھروں میں صحیح اچھے رشتے بھیج دے مولا، اے اللہ ہمارے گھروں میں جو اختلافات ہیں لڑائی جھگڑ اس کو ختم کر دے مولا، اے اللہ آپس سے مل جل کر رہنے توفیق عطا فرما، آپس سے محبت سے رہنے توفیق آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔